راہ سے خدا کی خاطر، اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا، کمال یہ ہے۔ 1000 طاقت ہو، 100 دلیلیں ہوں، پھر بھی لہجے میں عاجزی سے ادب کی لذت، دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا، کمال یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں دعا زارا اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی یوٹیوب چینل دعا زارا 999۔ آج ہم بات کریں گے اخلاقیات اور دنیاوی حقائق پر۔ محبت، دوستی، ہمدردی، رہنمائی، مدد یا پھر کوئی ایسی نشانی ضرور چھوڑ جائیں جو یہ بتاتی رہے کہ اس راہ سے آپ گزرے تھے۔ اچھائی اچھے دل کی محتاج ہوتی ہے، اچھی زبان کی نہیں۔ یا اللہ ہمیں اچھے دل اور عمدہ اخلاق والا بنا دے۔ ہم ایک وقت میں 2 دل نہیں رکھ سکتے، یعنی حیا سے خالی دل اور مومن کا دل ایک سینے میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ پھول کی زندگی مختصر صحیح مگر خوبصورت ہے، جو ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اچھا جیو چاہے کم جیو، تعلق حق والوں سے ہو اور بندہ باطل سے ڈر جائے، ممکن ہی نہیں۔ ہدایت اللہ کا فضل ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا۔ بندے وہی ہیں جو اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں۔ اللہ ایک ایسے احساس کا نام ہے، رہے سامنے پر دکھائی نہ دے۔ دنیا کو تم کبھی خوش نہیں کر سکتے۔ اگر تم سادہ ہوئے تو دنیا تم پر ہنسے گی، اور عقل مند ہوئے تو دنیا تم سے حسد کرے گی۔ اگر لوگوں کو اپنے قریب دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے دکھ ان سے دور رکھے۔ اللہ کے لیے جینا انسان کے لیے مرنے سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ حقیقی پاک دامن وہی ہیں جن کے پاس گناہ کے لیے وسیلے اور موقع بھی ہوں اور وہ پھر بھی گناہ نہ کریں۔ ایسے مال کا کوئی فائدہ نہیں جس میں سخاوت نہ ہو۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے انسان کے پاس دولت کا ہونا نہیں بلکہ احساس کا ہونا لازم ہے۔ کسی چیز کی خواہش کرنا بری بات نہیں، لیکن اسے پورا کرنے کے لیے دوسروں کو تکلیف دینا بری بات ہے۔ اپنوں کی آسانی کے لیے دل کو مارنا پڑتا ہے۔ عزت اسی کی ہوتی ہے جو عزت دیتا ہے، لوگوں کو، لوگوں کے کام کو اہمیت دیتا ہے۔ انسان کے اندر 2 کمزوریاں بہت عام ہیں، بھلانے کے لائق باتوں کو یاد رکھنا اور یاد رکھنے کے قابل باتوں کو بھلا دینا۔ ہم مثالیں تو ڈھونڈتے ہیں مگر خود مثالی نہیں بنتے۔ خطروں کے باوجود زندگی وقت سے پہلے ختم نہیں ہو سکتی، اور احتیاط کے باوجود زندگی وقت کے بعد بھی موجود نہیں رہ سکتی۔ دنیا میں خوش نصیب وہ شخص ہے جس کے پاس سکون ہے۔ احترام ایک ایسا قدم ہے جو محبت سے ہزاروں میل آگے ہے۔ سوکھے درخت سے بنجر ہے وہ دل جس میں احساس اور انسانیت کا درد نہ رہے۔ سب سے اچھا علم وہ ہے جو دل میں اتر کر عمل سے ظاہر ہو، اور جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگتا ہے۔ درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے محبوب کاموں میں لگا دینا
بہترین شکر گزاری ہے۔ کتنی ہمت ہوتی ہے سننے والوں میں، کتنا اختیار ہوتا ہے بدلنے والوں کا، اور کتنی بے بسی ہوتی ہے سہنے والوں کی۔ اس دل پر خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے۔ ایک بار خطا ہو جاتی ہے، 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ اپنے کردار کو موسم سے بچائے رکھنا، لوٹ کر پھول میں واپس نہیں آتی خوشبو۔ کبھی کسی کا تجسس، کبھی ہے اپنی تلاش۔ عجیب دل ہے، ہمیشہ سفر میں رہتا ہے۔ ہم سفر وہی اچھا ہے جو دین اور دنیا دونوں سنوار دے۔ نفرت بھی بھلا کوئی کرنے کی چیز ہے؟ صبر کیجیے، رحم کیجیے، معاف کیجیے۔ محبت 2 روحوں کی نہ ختم ہونے والی پرواز کا نام ہے۔ آپ مخلص رہیں، یہی کافی ہے۔ اجر اور صلہ تو اللہ دیتا ہے۔ مسکرائیں تاکہ مسئلے حل ہوں، خاموش رہیں تاکہ مسئلے پیدا ہی نہ ہوں۔ تتلی کی طرح اڑ جاتے ہیں لمحے، پھولوں کی طرح سوچتے رہ جاتے ہیں ہم۔ کبھی کبھار ساتھ بیٹھے لوگوں سے زیادہ ہزاروں میل دور بیٹھے لوگ آپ کی مسکراہٹ کی وجہ بن جاتے ہیں۔ کچھ محبتیں خوبصورت احساس میں لپٹی ہوتی ہیں، ان کا کھونے پانے، فائدے نقصان، جدائی یا وصال سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ احترام کرنا تربیت ہوتی ہے، کمزوری نہیں، اور معافی مانگ لینا حسن اخلاق ہوتا ہے، ذلت نہیں۔ لفظوں کے چہرے نہیں ہوتے، لیکن احساس کی چاشنی سے مل کر یہی الفاظ جیتے جاگتے وجود بن جاتے ہیں۔ دنیا کا خوبصورت پودا خلوص کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں دلوں میں اگتا ہے، اور جہاں خلوص اور دلوں کے رشتے موجود ہوں وہاں پھول موسموں کے محتاج نہیں ہوتے۔ محبت رنگ دے جاتی ہے جب دل سے دل ملتا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ دل بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ اے اللہ ہمیں ایسے گناہوں سے محفوظ رکھ جس کا وبال ہماری زندگیوں کو بہترین نعمتوں سے محروم کر دے۔ بار بار غور کرنے سے شک ایک طرف ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے دل مر جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے دل جینے لگتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ رب العزت دعا کا دروازہ کھلا رکھے اور قبولیت کا دروازہ بند کر دے۔ جو شخص ہمیشہ آپ کی خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا آپ کے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ اگر تم وہ کچھ دیکھ لو جو کچھ تمہارے مردوں نے دیکھا ہے تو یقیناً تم بےتاب اور پریشان ہو جاؤ گے۔ جب کوئی شخص کچھ دے کر جتلاتا ہے تو اس کا یہ گناہ اس کے صدقے سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، وہ تنقید جیسی سچائی پر ناراض ہوتا ہے، خوشامد جیسے دھوکے پر خوش ہو جاتا ہے۔ کسی سوال کا جواب معلوم نہ ہو تو لا علمی کا اظہار کر دینا علم کا آدھا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے برائی کے کچھ تالے بنائے ہیں جن کی چابی شراب ہے، اور جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔ جس ذات کو راضی کرنے میں سکون ہے، انسان
اسی کو ناراض کر کے اپنی زندگیوں میں سکون چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت کو دھوکہ دے کر جنت نہیں خریدی جا سکتی۔ اللہ کی اطاعت کے بغیر اللہ کی رضامندی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ دلوں کا غم گناہوں کو پاک کرتا ہے۔ ایک مسجد کی دیوار پر لکھا تھا کہ اگر تم گناہوں سے تھک گئے ہو تو اندر آ جاؤ، اللہ کی رحمت ابھی بھی تمہارے انتظار میں نہیں تھکی۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو بھی حقیر بنا دیتی ہیں۔ جو شخص اپنے نفس کی حقیقت کو نہیں جانتا، وہ اپنی حالت کو کبھی بھی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ بری خواہش کو عمل سے پہلے اپنے اندر بند کر دینا بھی نیکی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے قریب ہونے کے جتنے راستے دکھائے، ان میں سجدے کے علاوہ سارے راستے مخلوق سے محبت کے راستے ہیں۔ اگر تعلق میں اداکاری نہیں بلکہ وفاداری کا معاملہ رکھا جائے تو ہر رشتہ بہت انمول ہو جائے گا۔ بغض اور کینہ رکھنے سے اپنے ہی دل کے زخم ہرے رہتے ہیں۔ جب دیکھو کہ اللہ رب العزت مسلسل مصیبتیں اور مشکلات تم پر لا رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ تمہیں جگا رہا ہے، بیدار کر رہا ہے۔ لوگ دنیا میں اپنے مال کے ساتھ ہیں اور آخرت میں اعمال کے ساتھ۔ زمین پر ہو کر زمین سے سارے رابطے ختم ہو جائیں تو آسمانی وسیلے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ پیٹ کو اپنا غلام بناؤ، بادشاہ بن جاؤ گے۔ اس کے غلام بنے تو یہ بھکاری بنا دے گا۔ جدا وہ ہوتے ہیں جو آنکھوں دیکھی محبت کرتے ہیں۔ دل اور روح سے محبت کرنے والے کبھی جدا نہیں ہوتے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، معافی مانگ لینے کے بعد بھی درد باقی رہ جاتا ہے۔ جب ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار رہنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ تم حاضر نہیں ہوتے، بلکہ اب تمہیں بلایا جاتا ہے۔ تعلیم کی کمی کو تربیت بڑی خوبصورتی سے ڈھانپ لیتی ہے، مگر تربیت کی کمی کے شگاف کو تعلیم کبھی بھی فل نہیں کر سکتی۔ ایک بے سمجھ اور بے انصاف آدمی ساری عمر یہی سمجھتا رہتا ہے کہ وہ ایک ٹارگٹ ہے، اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور مسلسل اس پر تیر اندازی ہو رہی ہے، لیکن جب وہ خود کا حساب کرنے کے عمل سے گزرے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ وہ ایک نشانہ ہی نہیں بلکہ ایک تیر بھی ہے جو وقت بے وقت چلتا رہتا ہے اور سب کو زخمی کرتا رہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس بارگاہ میں عاجزی سے دعا مانگے کہ انسان کے اپنے دل کو بھی معلوم ہو کہ وہ دعا مانگ رہا ہے۔ صرف اللہ کا سہارا ایسا ہے کہ جو خود اعتماد بھی بناتا ہے اور عزتیں بھی عطا کرتا ہے۔ اے مولا، ہر خطا پہ شرمسار ہیں ہم، بس معافی کے طلبگار ہیں ہم۔ یا اللہ، نہ تو جیسا کوئی، نہ تیرے سوا کوئی۔ محبت کی ابتدا بھی اللہ ہے اور انتہا بھی اللہ ہے۔ اے اللہ، ہمیں اس راستے پر چلا جو ہمیں صرف تیری طرف لے جائے۔ اس رنگ برنگی دنیا میں خود کو اللہ کے رنگ میں ڈھال لینا ہی اصل کامیابی ہے۔ حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، افواہیں تو گھر بیٹھے آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ بے شک قرآن مجید دلوں کا سکون ہے،
اور ہماری ہر الجھن کا واحد حل ہے۔ عبادت کے لیے فرصت کی نہیں، توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ سچے انسان کی زندگی اصولوں کے تابع ہوتی ہے اور جھوٹے انسان کی زندگی فائدے کے تابع ہوتی ہے۔ غریب وہ ہے جس کو اور زیادہ کی ضرورت ہے۔ اسے کہنا سدا موسم بہاروں کے نہیں رہتے، سبھی پتے گرتے ہیں ہوا جب رقص کرتی ہے۔ نہ رکی وقت کی گردش، نہ زمانہ بدلا، پیڑ سوکھا تو پرندوں نے ٹھکانہ بدلا۔ خزاں میں اپنے پتوں کی جدائی کی اذیت کو شجر محسوس کرتا ہے مگر کچھ کر نہیں سکتا۔ دنیا سے ڈرو کیونکہ اس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے۔ اس کی ابتدا مشقت اور اس کی انتہا فنا ہے۔ مجھے یعنی دعا سارہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔